منہ فرمایا اگر تم آپس میں لڑو گے، فرقے بندیاں بناؤ گے، الگ الگ جماعتیں بناؤ گے، الگ الگ مسلک کے اوپر ایک دوسرے کے پیچھے لڑو گے، فرمایا پھر تمہاری ہوا اکھاڑ دیں گے، پھر تمہیں کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا وہ محمد رسول اللہ کے دین سے میل نہیں کھاتا۔ میاں صاحب جس طریقے سے پوری دنیا میں اسلام پیش قدمی کر رہا ہے، فرانس میں 10 مسجدیں تھیں 2000 میں، آج فرانس کے اندر 500 مسجدیں۔ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اسلام پڑھایا جا رہا ہے، اور جو کہتے ہیں نہیں ہم تو باپ دادا ہمارے دین کے ٹھیکیدار، ہاں ہمیں کون سمجھائے اسلام؟ ہاں جی، یہ تو پنچایت میں جب فیصلہ کریں تو پھر برادری اوپر آ جاتی ہے، پھر اسلام بھول جاتے ہیں۔ جب مولوی صحیح بات کرے امام کا، پھر کمیٹی کہتی ہے امام نکالو، اس وقت اسلام اچھا نہیں لگتا۔ میں بذات ایک صوبے کا امام ہونے کے ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جو مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتی ہو۔ کسی حکومت میں اتنی طاقت نہیں وہ کسی مسلمان کو دکھ درد پہنچا دے۔ ہم نے اپنے اعمال اور کردار کو اس حد تک نیچے گرا دیا کہ اس کا الزام ہم اپنے سامنے والے پر دے کے اپنی گردن چھڑوانا چاہتے ہیں۔ قرآن نے کہا، وہی قرآن جو تم نے مردے بخشوانے کے لیے رکھ لیا، اس قرآن کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پہلا لفظ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، پہلی آیت جو بھیجی، فرمایا میرے سونے رسول پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ مطلب کس کو کہا پڑھنے کے لیے؟ یہ پوری کائنات میں جتنے لوگ پیدا ہوئے، بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، قرآن کا پہلا لفظ ہی آیا اقرا بسمی، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اب جن کو پڑھنا لکھنا سکھایا گیا ہو وہ کہتے نہیں ہم پڑھیں گے نہیں، پنچایت پہلے کریں گے۔ پنچایتیں اگر کسی کو عزت دلوا سکتی تو آج تو تمہارے پاس 5-10 کیبنٹ کے منتری ہوتے، پنچایتیں کسی کو عزت نہیں دلوا سکتی۔ قرآن نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ویل ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے کا راز پتہ کرتے ہیں، چگلیاں کرتے ہیں، پھر ان چگلیوں کو آگے سپلائی کرتے ہیں۔ اب کسی عام کو کہو گے نا قرآن میں یہ بھی لکھا، ہمیں تو پتہ ہی نہ ابھی لکھا ہوا یہ بھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو جو نظام دیا، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے روایتوں کو چھوڑ دیا۔ یہ لفظ دل کی تختی پر لکھ کے لے جاؤ، ہم نے روایتوں کو چھوڑ دیا، رسموں کو پکڑ لیا، رسمیں خود بناتے ہیں، توڑتے ہیں، روایتوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اگر ہم روایتوں کے اوپر عمل کرتے تو آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہمارے ساتھ شامل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ زیادہ پڑھ لکھ جائے عزت پا سکتا ہے؟ 3 طبقے ہیں مسلمانوں میں، زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آپ لیٹ ہو گئے ہیں، بس چھوٹی سی گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ 3 طبقے ہیں مسلمانوں میں۔ پہلا طبقہ مولویوں کا، تبلیغی جماعت والوں کا، سنیوں کا، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، سارے دیندار جو ہیں سارے، میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں 3 طبقے۔ اچھا جی، ان تینوں طبقوں کو میں اس بات کو یقین سے کہتا ہوں کہ ان تینوں طبقوں کو بڑی فکر ہے مسلمانوں کی، ایماندار ہیں، ہو سکتا ہے 2-4 بیچ میں خراب ہوں، لیکن اکثریت ایمانداروں کی، دل میں درد بھی ہے قوم کا، فکر بھی ہے، کام بھی کر رہے ہیں۔ دوسرا طبقہ جامعہ ملیہ اسلامیہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، مطلب ماڈرن مسلمان۔ اب یہ جو دوسرا طبقہ ہے جس میں IAS بھی ہیں، IPS بھی ہیں، بڑے بڑے ریٹائر جج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے افسران بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی میری یہ رائے ہے، یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری قوم تعلیم حاصل کرے،
ان کے دل میں درد ہے، کام کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دو طبقے ہو گئے۔ تیسرا طبقہ مسلمان ویاپاریوں کا، جو انڈسٹریلسٹ ہیں بڑے بڑے پورے انڈیا میں، وہ بھی بڑے دیانتدار ہیں۔ تمہارے گھر میں نماز کا کمرہ ہو نہ ہو، اگر کسی انڈسٹریلسٹ مسلمان کے گھر چلے جاؤ گے، گھر میں نماز کا کمرہ بھی ہوگا، امام بھی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے لگا رکھا ہے۔ اگر کوئی بڑے مدرسے والا جائے گا تو بلڈنگ بھی بنوا کے، اس کا مطلب دین کے لیے وہ بھی مخلص۔ تین طبقوں کو میں سمجھتا ہوں کہ تینوں طبقوں میں مسلمان ہیں اور تینوں ہی اپنی اپنی جگہ مخلص ہیں۔ ان میں دو دو چار چار ہوں گے جن کی نیت خراب ہوگی، لیکن اکثریت دیانتداروں کی۔ اب پہلے والوں کے جلسے میں چلو، جماعت میں جاؤ، یا سنیوں کے چلے جاؤ جن کو تم بریلوی کہتے ہو۔ یہ پہلا طبقہ اگر آپ ان کے پروگرام میں جائیں گے تو آپ کو ایک بات بڑی طاقت سے کہے گا کہ اللہ کی مان لو، رسول اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، رسول اللہ کی کہیے صلی اللہ، اور زور نہ بولو، بانڈیا کھانا، صلی اللہ، صلی اللہ۔ اگر آپ ان کے پروگرام میں چلے جائیں تو یہ بڑی دیانتداری سے محبت سے کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلو، عزت ملے گی۔ بات بھی بالکل ٹھیک ہے بھائی، چل پڑے جی اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ۔ اب جیسے ہی کوئی پنگا پڑا تو مسلمان ان کے پاس جائیں گے، اب میاں ہمارا کام نماز پڑھانا، ہم تمہارے ساتھ افسروں کے پاس، مطلب ایک وکٹ گر گئی۔ دوسرا طبقہ ہے جن کا میں نے ذکر کیا، ماڈریٹ مسلمان۔ آپ ان کے پروگرام میں چلے جائیے، چاہے اسلامی کلچر سینٹر میں پروگرام ہو رہا ہو، چاہے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہو رہا ہو، چاہے اوکھلا میں ہو رہا ہو، چاہے ندوۃ العلماء میں ہو رہا ہو، چاہے علی گڑھ کی مسلم یونیورسٹی میں ہو رہا ہو، آپ جائیں ان کے پروگراموں میں، یہ ایک بات بار بار مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم پڑھتے وڑھتے نہیں ہو، اگر پڑھ جاؤ تو عزت پا جاؤ، پڑھ جاؤ تو تمہیں عزت مل جائے۔ چلو جی، ان کے پیچھے بھی لگ گئے آدھے مسلمان، آدھے ادھر لگ گئے، آدھے ان کے پیچھے بھی لگ گئے، بڑے بڑے آئی پی ایس بنائے، آئی ایس بنائے، سپریم کورٹ کے جج تک رہ گئے ہیں جی۔ پھر جب کوئی مسئلہ ہوا قوم کے ساتھ، ان کے پاس گئے، دیکھو بھائی ہم تو سرکار کے متحد ہیں، ہمیں تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ دوسری بھی گر گئی وکٹ۔ ہاں، اب تیسرے بچے انڈسٹریلسٹ، ان کے پروگراموں میں جائیے، جو آپ وہ پروگرام کرتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے، کاروبار کے پروگرام کرتے ہیں، اگر وہ مسلمانوں کے علاقوں میں کہہ رہے ہیں کیا ان کا کیا رونا ہے؟ ارے تم کام وام نہیں کرتے، نٹھلے گھوم رہے، کام کرو۔ میاں صاحب، ہم نے انڈسٹری میں بھی ہندوستان میں مسلمانوں نے آج تک اپنی حیثیت سے بڑھ کے حصہ ڈالا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک دو علاقوں کے مسلمان بچھڑ گئے ہوں، ورنہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محنت کے بل کے اوپر ملک کی اس روش کے اوپر بھی جا کے خدمت کی ہے۔ اب ان کے جلسے میں چلے جائے، بھی کام نہیں کرتے، کام کرنے لگ گئے، بے انتہا پیسے بھی کمائے۔ پھر جب کوئی مسئلہ ہو گیا باہر، اب ان کے پاس جاتے ہوئے، بھائی ہم تو بیپاری آدمی ہیں، تمہارے پیچھے تھوڑی جا سکتے ہیں۔ تیسری بھی گر گئی۔ یہ اس لیے ایسا ہو رہا ہے کیونکہ قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو بولو، اللہ کی رسی کو پکڑ تو تینوں نے رکھا ہے، آگے نہیں بڑھا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا اگر تم آپس میں لڑو گے، فرقے بندیاں بناؤ گے، الگ الگ جماعتیں بناؤ گے، الگ الگ مسلک کے اوپر ایک دوسرے کے پیچھے لڑو گے، فرمایا پھر تمہاری ہوا اکھاڑ دیں گے، پھر تمہیں کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ نہیں۔ تبلیغی جماعت میں جائیے، سنی جماعت میں جائیے، رفع دین کر کے نماز پڑھیے، کھڑے ہو کے درود و سلام پیش کیجئے،
हाथ छोड़ के नमाज पढ़िए। जिस अंदाज से तुम अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करना चाहते हो करो, लेकिन अगर कुरान के मुताबिक आपस में तफरकेबाजियां करते हो तो कुरान कहता है फिर तुम्हारे लिए इज्जत कहीं भी नहीं, कहीं नहीं लिख रखी। अपने मसलक पे रहिए, दूसरे के मसलक को छेड़िए नहीं। अपने धर्म पे रहिए, दूसरे के धर्म की बुराई ना कीजिए। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं दुनिया में, वो किसी का भी सुना कि टोयोटा ने मारुति के खिलाफ इश्तिहार दिया हो? सुना कभी कि फोर्ड वालों ने कहा हो कि टोयोटा नहीं अच्छी? नहीं, वो अपनी क्वालिटी अच्छा बनाते हैं ताकि लोग खुद उनको खरीदने आए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यही किया जब पूरी दुनिया में अंधकार फैला हुआ था। किसी धर्म, किसी मजहब, किसी जात बरादरी की बुराई नहीं की, बल्कि इस्लाम की बेहतरीन क्वालिटी पेश की। पूरी कायनात के अंदर मुसलमानों ने उसको कबूल किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।